کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابع ادربہ افسانہ نگار جواد حسین بشیر قلمی نام ابن مسافر پیدائش 8 جون سن 1985 بیرو ضلع سرگودا تعلیم ایم اے افسانہ سفر ناتمام شہر کے شمال نیلگو پہاڑی سلسلے کے خاموش پاروب اور باوقار پہاڑ میرے دل و نظر کے ساتھ ساتھ میرے قدموں کو بھی اپنی جانب کھینچتے تھے۔ گھر کا مرکزی دروازہ شمال کی طرف کھلتا تھا۔ ہر صبح دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی میری نظریں درختوں اور منڈیروں کے پس منظر میں سورج کی نئی نویلی کرنوں سے گلے ملتی نیلگو چوٹیوں پر جا ٹھہرتی اور میں آنکھوں ہی آنکھوں میں سلام کرتا اسکول روانہ ہو جاتا۔ تمام راستے میرے ذہن کی جھیلوں میں سوچوں کے عجیب و غریب قول کھلتے۔ کیا دور افق پر جھکتے آسمان کو انہی پہاڑوں نے سہارا دے رکھا ہے؟ کیا یہ پہاڑ زمین میں آخری کنارہ ہیں؟ کیا ایسے ہی پہاڑ باقی سمتوں میں بھی ہیں؟ اگر ہیں تو مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ کیا ان پہاڑوں کے پاس بھی کچھ اور ہے؟ کیا یہ پہاڑ باقی سمتوں میں بھی ہوں گے؟ کوئی نئی دنیا ان پہاڑوں کے پار، یا پھر ان سے پرے زمین ختم ہو جاتی ہے؟ کاش میں اس پار جھانک پاؤں۔ یوں ہی سوچ کے گھوڑوں پر سوار میں ان پہاڑوں کے قریب چلا جاتا اور ان کی چوٹیوں پر کھڑا ہو کے دوسری جانب کی دنیا میں کے عجیب و غریب لیکن حسین بے قد تراشتا ہوا اسکول پہنچ جاتا۔ سبھی بچوں کی طرح میں نے بھی اپنی کاپی یا پھر کسی اکلوتے کاغذ پر کئی بار تصویر بنا کر اس میں رنگ بھرے تھے، جس میں ایک کوٹھی نما گھر کے پس منظر میں پہاڑوں کے افق میں ابھرتے ہوئے ڈوبتے سورج کا منظر ہوتا۔ گھر کے دروازے سے جڑے اکلوتے راستے پر ایک درخت تنہا کھڑا ہوتا اور اسی سین میں دوسری جانب بہتی ندی اور اس میں ایک کشتی کے اوپر اڑتے پرندے۔ اس تصویر اور حقیقت میں ایک بات کا واضح فرق تھا۔ جن پہاڑوں سے میں واقف تھا ان کے پیچھے سے سورج نہ تو کبھی ابھرا تھا نہ کبھی ان کے پیچھے ڈوبا تھا۔ بس ایک بار شہر کے قریب گزرتے دریا کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر غروب آفتاب کا منظر دیکھا تھا میں نے۔ تب دور پہاڑی سلسلہ آخری کنارے پر ڈوبتے سورج کی شفق کے رنگ بکھیرے تھے، لیکن ذرا ہٹ کر۔ یہ نظارہ پھر بھی نہیں تھا جسے میں تصویر میں دیکھنے کا عادی تھا۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی تصویر میں سورج کے پہاڑوں کے افق سے ابھرتے یا ڈوبتے نہیں دکھایا۔ کبھی کبھی ابر آلود موسم یا گرد آلود ماحول کے باعث جب پہاڑ کچھ دیر کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو میری طبیعت بے چین ہو جاتی، کچھ کھو دینے کا احساس بیدار ہونے لگتا، یقینی کی کیفیت سے بے یقینی کی کیفیت مجھے گھیر دیتی۔ یہ بیکلی کی ہوا تھی تھمتی جب موسم کھلتا یا ماحول نکھرتا۔ بارش کے بعد جب سورج اپنی جلد دکھلاتا تو دھلا دھلا آسمان اجلتے دمکتے پہاڑوں کو دیکھ کر ایسا لگتا جیسے کئی فرشتوں نے خوب دھو کر انہیں چمکایا ہو۔ پہاڑوں کے قریب سے دیکھنے کی میری خواہش اگرچہ زور پکڑتی جا رہی تھی، لیکن میرے تجسس میں بھی سوالوں کا روپ نہیں ڈھا رہا تھا۔ میں کم گو اور شرمیلا تھا، شاید ڈرپوک بھی، یا پھر بہت گہرا۔ ایک دن میں نے ڈرتے ڈرتے امی سے کہا مجھے ان پہاڑوں پر لے چلیں، میں انہیں قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو امی نے خلاف توقع ہنستے ہوئے کہا، مجھے گود میں اٹھا لیا اور لاڈ سے بولیں کیا کرو گے انہیں قریب سے دیکھ کر؟ اس سے پہلے میں نے کوئی جواب دیتا وہ یہ کہتے ہوئے مجھے گود سے اتار کر کام میں مصروف ہو گئیں کہ پہاڑ دور سے ہی اچھے لگتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے دل میں امی کی اس بات پر خوب مخالفت کی۔
شام ڈھلنے تک میرے دل میں ایک عجیب سی جذبے نے گھیر لیا۔ اس رات صحن میں تاروں بھرے آسمان پر نظر نہ جانے میں کیا کچھ سوچتا رہا۔ جھلملاتے تاروں سے زیادہ میری آنکھوں میں ان معلق روشنیوں کا عکس واضح تھا جو رات کے وقت ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر مجموعی طور پر عموماً دکھائی دیتی تھیں۔ تو کیا وہاں ان بلندیوں پر بھی لوگ رہتے ہوں گے؟ جب کبھی چاند تاروں کو آوارہ بادل ڈھانپ لیتا یا پھر بجلی چلی آتی تو میں دوڑ کر دروازے کے اوپر چھت پر جا کر معلق روشنیوں کو دیکھتا جو تب بھی جگمگا رہی ہوتی۔ تو کیا وہاں بجلی بھی نہیں جاتی؟ میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ ایک رات میں نے پختہ عہد کیا، نہ جانے وہ خواب تھا یا حقیقت، لیکن جو بھی تھا میں اسے محسوس کر سکتا تھا۔ اوپر سر پر دوڑا جا رہا تھا، مجھے آس پاس یا اپنے آپ کا بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ میرے پاؤں دور کہیں پیچھے ہی جوتوں کے بوجھ سے آزاد ہو چکے تھے۔ بدن کی طاقت کشید ہو کر زمین میں جذب ہو رہی تھی اور میرے مسام خشک ہوتے چلے جا رہے تھے، لیکن میں مسلسل بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ میری نگاہیں محب نیل کو پی کر پجمی تھی۔ اس کا عکس میری آنکھوں کے پردوں پر لمحہ بر لمحہ پھیلتا جا رہا تھا۔ جلدی میری آنکھوں کا فریم چھوٹا پڑ گیا۔ میری آنکھوں کے پردے پر ایک کونے سے دوسرے کونے تک صرف نیلاہٹ تھی، ہلکی پھلکی نیلاہٹ۔ وقت جیسے ٹھہر ٹھہر کر چل رہا تھا اور میں دوڑ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے نیلاہٹ مزید پھیکی پڑنے لگی۔ ادھر فاصلہ کم ہو رہا تھا، ادھر عکس اپنا رنگ بدل رہا تھا۔ عکس نیلگوں سے سرمئی اور سرمئی سے مٹیالہ یا پھر کہیں سبزی مائل ہوتا چلا گیا۔ آج میری دیرینہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میں ان پہاڑوں کے قریب عین ان کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے بے تابی سے انہیں پاؤں سے سر تک دیکھا، مگر کیا یہ وہی پہاڑ تھا جنہیں دور سے دیکھا کرتا تھا؟ نیلے پن سے آ رہی پہاڑ تو وہ نہیں تھے جنہیں میری نگاہیں ہر صبح سلام کیا کرتی تھی۔ پہاڑوں نے آسمانی ملبوس اتار کیوں دیا تھا؟ نگاہوں کی کشش کی قوت کے بجائے ناآشنائی اور حیرانی نے سر اٹھایا۔ غربت کی خواہش کی جگہ ہیبت و خوف نے لے لی۔ جمود کی حالت میں نہ جانے کتنی صدیاں گزر گئیں۔ ایسے میں ذہن کی وسعتوں میں دور کہیں امی کے الفاظ گونجے، پہاڑ دور سے ہی اچھے لگتے ہیں۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے پھیلے وسیع عریض میدان کو دیکھا، جسے پار کر کر نہ جانے کس طاقت کے زیر اثر میں یہاں تک پہنچا تھا، اور پھر دوبارہ سامنے ایسا محب پہاڑوں پر نظر ڈالی جن کے بیچوں بیچ آڑے ترچھے راستوں پر نہ جانے کتنے ہی سرے تھے جو پیش قدمی کی دعوت دے رہے تھے۔ میں تو ان پہاڑوں کی دیوار کی مانند سمجھا کرتا تھا، نہ کوئی در، نہ کوئی کھڑکی، نہ روشن دان۔ میں نے اوپر دیکھا، نیلا آسمان پہاڑوں کی چوٹیوں سے پرے پھیلتا جا رہا تھا، شاید یہ کہتے ہوئے، ارے پگلے، تو کیا سمجھا تھا یہ بلند چوٹیاں میرا سہارا ہیں؟ میں کتنی دیر سرگوشی کرتے آسمان پر نظر جمائے کھڑا رہا۔ آسمان جیسا میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ میرے وجود میں حرکت کے آثار پیدا ہوئے، قدم بے اختیاری میں اس راستے پر اٹھنے لگے جو بل کھاتا، اپنے ہی جیسے کئی راستوں پر کاٹتا چوٹی کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر میں حالت غیر ہونے لگی، لیکن میں رکا نہیں اور کھڑے سانسوں کے ساتھ گزرتے وقت میں میرا وجود کسی وقفے کے بغیر سرک رہا تھا۔ راستہ درجے پتھریلا تھا، جلد ہی نوکیلے پتھروں نے میرے خون کا مزہ چکھ لیا۔ میرے ہاتھ پاؤں زخمی ہو چلے تھے، ٹیسوں سے میرا وجود سنسنا رہا تھا، میرا لباس چیتڑوں میں بننے کو تیار تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے نیچے دور تک پھیلے وسیع میدان کو دن میں گم ہوتے دیکھا اور پھر اسے اوپر کھسکنے لگا۔ سورج غروب ہونے کو تھا جب آخری بار ایک ابھرا ہوا پتھر میرے ہاتھوں کی زد میں آیا اور میں پتھر کی اوٹ سے میری نگاہوں نے جو نظارہ دیکھا اس نے مجھے مبہوت کر کے رکھ دیا۔ پتھر سے متصل تھوڑا آگے چھوٹا سا ہموار خطہ تھا، پھر حد نظر تک عمیق کھائیوں اور وسیع میدانوں کا نا ختم ہونے والا خوفناک سلسلہ میری نگاہوں کا منتظر تھا۔ میں سٹ پٹا سا گیا۔
میں نے خود کو سمیٹا اور ہموار قطب پر پہنچ کر کسی طرح اپنے ریزہ ریزہ وجود کو مجسم کر کے اپنے پیروں پر خود کو جمایا۔ تیز ہوا سے میرا تار تار لباس پڑپڑانے لگا تھا۔ میرے وجود میں اٹھتی ٹیسیں اور بھی شدید ہو گئیں۔ بے بسی اور شکست کے اثرات میرے چہرے پر واضح تھے۔ میں نے سامنے نظریں چرا کر بائیں جانب دیکھا تو سورج مجھے الوداعی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دور پہاڑی سلسلہ کا آخری کنارہ آج بھی شفق میں نہایا ہوا تھا۔ سورج دھیرے دھیرے شفق کو سمیٹتے ہوئے میری نگاہوں سے اجھل ہوتا گیا۔ میں تھک ہار کر ڈھہ سا گیا۔ پہاڑوں سے اس کی طرف کی دنیا کیسے کیسے حسین پہ تراشے تھے۔ یوں لگا جیسے میں ابر آلود موسم کو گرد آلود ماحول نے پھر سے پہاڑوں کو میری نگاہوں سے اجل کر دیا ہو۔ پھر وہی بے چینی، کچھ کھدنے کا احساس، پھر بے یقینی سی کیفیت مجھ پر طاری ہونے لگی۔ پہاڑوں کی دوسری جانب کی دنیا کے کمرے کی بیٹھا میں دور کہیں گہرے اندھیرے میں اپنا گھر تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آسمان پر تارے جھلملانے لگے تھے۔ پہاڑ کے دامن سے شروع ہو کر تا نظر پھیلتے چلے گئے۔ میدان میں چھائی دھند اور اس پار زمین پر جیسے ستارے نکل آئے تھے۔ وہ دھند میں لپٹے برقی خمخمے شاید میرے ہی شہر کے تھے۔ میں آخری حد تک مایوس ہوتا چلا گیا۔ لیکن پھر اس لمحے جب مایوسی جیت کی لکیر پہ لنگھنے ہی والی تھی، میری آنکھوں نے جھلملاتے تاروں کو کسی آوارہ بادل نے ڈھانپ لیا اور دھند لکے میں برقی خمخمے جیسی گل ہو گئے۔ شاید بجلی چلی گئی تھی۔ میں نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا، یہ تو وہی منظر تھا، اسی طرح کی مولق روشنیاں۔ مجھے لگا جیسے میں اپنے گھر کے دروازے کے اوپر سے یا اپنی چھت پر کھڑا مولق روشنیوں کا نظارہ کر رہا ہوں۔ ہاں، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ میرے یقین کے دیے بجھتی تو پورے آب و تاب سے لہرانے لگی۔ کھو دینے کے احساس کی جگہ کچھ پا لینے کے سرور نے لے لی۔ میرے بدن میں شدید تر ہوتی ٹیسیں دم توڑنے لگیں۔ ہاتھ اور پاؤں کے زخم بھی جیسے بڑھنے لگے۔ میرا رواں مسرت سے نڈال ہو گیا۔ ایک نامعلوم سے سحر نے مجھے جکڑ لیا۔ میں نے اپنے سراپے پر نظر دوڑائی۔ میرا لباس مکمل تھا اور بے شکن تھا۔ پیروں میں نئے جوتے خوب سج رہے تھے۔ جسم پر خراشوں اور زخموں کا نشان تک مٹ چکا تھا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی جس پر میں کھڑا تھا میرے گھر کے مرکزی دروازے میں تبدیل ہو گئی اور صبح کا اجالا ہر طرف پھیل گیا۔ گہری اندھیری کھائیوں اور وسیع و عریض میدانوں کے اس پار میں نے سورج کی نئی نویلی کرنوں سے گلے ملتے ایک نئی نیل کوہ پہاڑی سلسلے کو دور چمکتے دیکھا۔ آسمان نے جیسے پھر سرگوشی کی۔ آسمان کی وہ سرگوشی میرے کانوں میں رس گھولتے ہوئے جانے کب مسکراہٹ میں تبدیل ہوئی۔ میں نے ان آنکھوں ہی آنکھوں میں نئی منزل کو سلام کیا اور مسکراتے ہوئے قدم آگے کو بڑھا دیے۔